اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی عقل، شعور اور اس کے حاصل کیے ہوئے اس کے ذریعے علم کی بنا پر، جو اس نے علم حاصل کیا اپنے عقل اور شعور کے ذریعے۔ وہ لوگ جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، قرآن پاک میں انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اشرف ترین انسان، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ اپنے لیے علم میں اضافے کی دعا فرمائیے۔ آپ سوچئے تو پھر ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ کتنی بڑی بات۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں پوری کائنات کا مالک بھی بن جاؤں، اگر میں پوری کائنات کا مالک بن جاؤں، جو کہ ظاہر ہے بہت مشکل بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور اس کو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں، تو میں اس سے بہتر یہ سمجھوں گا کہ میں علم کا ایک باب سیکھوں، اور پھر جس سے میری آخرت بھی سنور جائے، اور اسے سیکھنے کے بعد میں دوسروں تک پہنچ جاؤں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی تعلق سے آج جس موضوع پر ہم کلام کریں گے وہ ہے علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آج ہمارا موضوع بھی رہے گا، اور اسی پر ہماری جو مہمان شخصیات ہیں وہ کلام فرمائیں گی۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے آج کے پینل میں موجود ہیں، جو یقینی طور پر الحمدللہ علم حاصل کرتی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ وہ ترویج بھی فرما رہی ہیں، فروغ علم کے لیے کام بھی کر رہی ہیں، حصول علم کی جد و جہد بھی ہمیشہ، جس طرح کہتے ہیں کہ بچپن سے لے کر قبر تک انشاءاللہ تعالی انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے، تو یہی لگن ہمارے دل میں، آپ کے دل میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت کامل طور پر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان شخصیات کو سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں امتیاز آپا آپ کو میری پہچان میں، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو مہمان شخصیت تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہی جو علم کی محبت ہے آپ لوگوں کے دلوں میں، اسی تناظر میں، اسی نسبت سے ہماری اور آپ کی بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے۔ امتیاز آپا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علم کی اہمیت موضوع، جس طرح سے میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا۔ دین اسلام نے علم کو اور پھر حصول علم کو یہ خصوصی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اب فضیلت علم آپ ارشاد فرمائیے گا قرآن مجید کی روشنی میں۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بے شک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں زینب، تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو انسانیت کی تاریخ، اس دنیا کے ظلمت قدوں کو اسلام نے علم کی روشنی سے منور کیا، بے شک۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا تو معلمین بنا کر بھیجا، علم کے ساتھ بھیجا۔ پہلی وحی اترتی ہے جس سے میں نے آغاز کیا، تو علم کی اہمیت اس سے اجاگر ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام مبارک کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، وہ پورا واقعہ مذکور ہے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، اور ان کی فضیلت کا سبب جو بتایا گیا، ملائکہ کو، عالم ملکوت کو جب کہا گیا کہ سجدہ کرو، تو اس وقت ان کی فضیلت کا سبب جو ٹھہرایا گیا وہ علم تھا۔ بے شک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اس کے بعد پھر انہیں پیش کیا کہ اسماء کا علم الاسماء انہیں عطا کیا، اور اس کے بعد پھر مسجود الملائکہ ٹھہرے، وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے، اس رحمان نے، اس رحیم نے تمہیں قرآن کا علم عطا فرمایا، قرآن سکھایا۔
تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں علم کا اصل سرچشمہ وہ ذات بابرکات اللہ کی ذات ہے. گویا علم کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا قلب منور ہو جائے، اس کی معرفت سے ہمیں اللہ کی پہچان عطا ہو سبحان جائے. اللہ، اور سبحان علم اللہ. وہ ہے جو ہماری سیرت اور ہمارے کردار کو بنا ڈالے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے کچھ لفظ سیکھنے ہیں، ہم نے کچھ انفارمیشن لینی ہے، نہیں، بلکہ علم اصل میں وہ ہے کہ جو انسان کو بنائے، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اسے معرفت الہیہ عطا کرے، اس کے باطن کو، اس کے قلب کو منور کرے. بے شک. پھر آپ دیکھیں تو انسان جب جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو ہر چیز کی حقیقت تک جب پہنچنے کی کوشش کرے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت اسی اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کر رہی ہے. اور ہم دیکھیں تو دنیا میں ہم تحقیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی علم کے لیے کتنی اہمیت ہے. پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتے ہیں؟ غور و فکر، تفکر، تدبر، عقل، شعور، بصیرت، فراست. اللہ رب العزت نے یہ سارے الفاظ استعمال کیے، گویا تحقیق کی طرف انسان کو اس رخ پر ڈالا. تدبر کی بات آتی ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو، کیوں نہیں تدبر سے کام لیتے؟ عقل کی بات آتی ہے افلا تعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ شعور کی بات آتی ہے وما یشعرون، کیوں نہیں شعور نہیں ہے جو اللہ سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں. پھر بصیرت کی بات آتی ہے کہ بصیرت انسان کو عطا کرتی ہے، حقیقت تک رسائی کا جذبہ بھی اور پہنچا بھی دیتی ہے، تو فرمایا فلا تبصرون. پھر آپ دیکھیں تو تفکر کی بات آتی ہے تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. پھر حکمت علم کا وہ سرچشمہ ہے کہ جس سے انسان کو وہ دانائی عطا ہوتی ہے، وہ بصیرت عطا ہوتی ہے. تو فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، دانائی، علم و حکمت کو اکٹھا رکھا اور پھر فرمایا جسے دانائی عطا ہو گئی، خیر کثیر عطا ہو گئی. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے متوسم، یہ کہتے ہیں فراست والوں کو. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لفظ کو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ان فی ذالک لآیۃ للمتوسمین، فراست والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ جو قدرت کے مظاہر بکھرے پڑے ہیں یہ سب تمہیں اللہ کا پتہ دیتے ہیں. تم غور و فکر تو کرو، تم تفکر تو کرو، تم ان تک پہنچنے کی کوشش تو کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معلم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں علم کی بڑی اہمیت ہے. یقینی طور پر جب ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے. حصول علم کی طرف زنیرہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، حصول علم کی طرف رہنمائی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی کچھ تفصیلات آپ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت حسین اور بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اور واقعی اس کو اگر کاش کہ ہم سمجھ پائیں اور سمجھا پائیں. آپ نے ابتدا میں ہی سنا، خود ابتدا بھی آپ نے اسی سے کی کہ دین اسلام سراسر علم ہے، آگاہی ہے اور شعور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد تھا، وہ سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر و گمراہی یا اگنورنس یا جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم، آگاہی، شعور اور ہدایت کی طرف لے آئیں. میں چاہتی تو بہت کچھ ہوں کہنا، لیکن میں چند ایک حوالے دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیے نعمتیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں ان میں سب سے عظیم نعمت علم ہے، آگاہی اور شعور ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علم ایک بات ہے. یعنی جب ہم کہیں گے نا علم یا ہدایت تو ہمارے لیے رول ماڈل جو ذات ہے وہ اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ کا احسان عظیم ہو گیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مننا احسان کر دیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیا ہے جو ان پر علم کی ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یعنی اللہ کی آیات جو علم ہے وہ پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، پھر وہ علم تزکیہ کر دیتا ہے.
یعنی دلوں کو صاف کر دیتا ہے، دلوں کے اندر سے کفر و جہالت کی تاریکی کو نکال دیتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھانے والے نبی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی تاریکی میں یا گمراہی میں تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے تو معلم یعنی علم دینے والا یا علم سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر اللہ خود ہی فرما رہے ہیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے حبیب آپ یوں دعا بھی فرماتے رہیے، ربی زدنی علما۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جس کو پورا علم عطا کر دیا گیا، جن کے پاس ہر چیز کا علم ہے جو ظاہر اور باطن ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ بھی یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے علم کو اور زیادہ فرما دیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیش نظر اپنی امت کے مرد اور خواتین، دو احادیث کا ریفرنس عمومی طور پر دیا جاتا ہے، جس میں ایک تو ہم یوں بات کرتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جی اب جو کلی مسلم کہہ دیا کہ طلب کرنا علم کا حصول، علم حاصل کرنا، علم کے لیے نکلنا فریدہ یعنی فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ میں اور وضاحت، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ کسی کو یہ شک شبہ نہ رہے کہ خواتین کی تعلیم ضروری نہیں ہے، تو یہ بہت اہم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں سمجھتی ہوں سمجھنے والوں کے لیے کافی ہوگی، یوں تو اتنا مٹیریل ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یا علم سیکھنے والے طالب علم بن کر رہو یا علم دینے والے عالم، تیسرا کوئی راستہ اختیار نہ کرنا، کیونکہ تیسرا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ تو ایک شخص اپنی پوری زندگی میں ہی، ویسے تو ہم طفل مکتب ہیں، ہمیشہ ہی زندگی بھر پڑھتے ہی رہیں گے، پڑھتے رہے ہیں، اور اقبال نے کیا خوب کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو ہم تو زندگی بھر ہی پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمان مرد اور خواتین علم حاصل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کے یا علم کے کسی راستے پر نکلتا ہے تو فرشتے خوشی سے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اور وہ شخص جب تک حصول علم کے لیے باہر ہے تو اللہ کی راہ یعنی جہاد میں۔ اور فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے یا عالم کے لیے پوری مخلوق حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو ہمیں بہت سمجھنا ہے اس بات کو کہ جہالت تباہی ہے، گمراہی ہے اور موت ہے، اور علم زندگی ہے اور ہدایت ہے، اور علم ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ تو علم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز اگر وقت ہے تو میں کوئکلی کلیئر کر دوں، بس ہمیں بریک پر جانا ہے، اس کے بعد جی میں پھر اس کے بعد اپنی بات کو انشاءاللہ کیجیے گا اپنی بات کو۔ وقت کیونکہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع یعنی علم کی اہمیت پر آج کلام کیا جا رہا ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اس وقت ایک وقفے کا وقت ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاتمی صاحبہ، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف فرما ہے۔ زنیرہ صاحبہ، آپ قطع کلامی معاف، ہمیں وقفے پہ جانا تھا، وہیں سے اپنی بات کو جی بس میں ایک مختصر سی بات کہنا چاہ رہی تھی جو رہ گئی، کہ ہم جب علم کی بات کرتے ہیں تو بچپن سے ہم نے سنا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، یعنی جتنا دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، جتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ایک ایک قدم جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کو طالب علم کے
قلم کی روشنائی شہید کے خون کی طرح عزیز ہے اور وہ اس کے برابر تولی جائے گی اور اس کا راستہ جہاد میں. سبحان اللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ سے جس طرح سے زنیرہ بھی ارشاد فرما رہی ہیں, امتیاز آپا نے بھی ارشاد فرمایا, تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے علم کی اہمیت کا. مزید اس پر کلام کریں گے. امتیاز آپا آپ موجود ہیں, مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب علم کی اہمیت کے ساتھ معلم کی جو اہمیت ہے وہ بالکل ایک معلم کی جو ضرورت ہے اس کی اہمیت ہے مسلمہ حقیقت ہے. معلم کی اہمیت, اس کی عظمت, اس حوالے سے آپ گفتگو ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں سید المرسلین خاتم النبیین نبی کریم علیہ السلام کی ابھی حدیث مبارکہ کا ذکر بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں. آپ سے علوم ملے ہیں سارے ہر طرح کے, اور میں نے کہا کہ علم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے, آپ کو رحمان سے ملا دیتا ہے بندوں. سبحان اللہ. تو ایک ہمارا جتنا سسٹم ہوتا ہے تعلیم کا, آپ دیکھیں کہ علم سے ہی تعلیم و تعلم ہے, درس و تدریس ہے, شعور آ گئی ہے, اسی سے تحقیق ہے, تفکر ہے, تدبر ہے. اس کا مرکز وہ بچہ ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ساری چیزیں اس کے لیے ہوتی ہیں. اسکول اس کے لیے ہے, ایڈمنسٹریشن اس کے لیے ہے, ٹیکسٹ بکس اس کے لیے ہیں, اس کے لیے کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں, جو بھی ہیں سارا کچھ. مرکز کون ہے؟ وہ بچہ جسے سیکھنا ہے, صحیح, طالب علم. طالب علم ہے. اور اس طالب علم کے لیے باقی ساری چیزوں سے کہیں زیادہ اہمیت اس معلم کی ہے. وہ معلم جس نے اسے صرف انفارمیشن نہیں دینی, صرف لفظ نہیں دینے, بلکہ اس کی شخصیت کو بنانا ہے. جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ علم وہ ہے جو آپ کی سیرت کو, آپ کے کردار کو بنا جائے, آپ کی شخصیت کو بنا جائے. آپ کو انفارمیشن کا کمپیوٹر نہیں بننا, بلکہ آپ کی سیرت, کردار, آپ کی خدمت خلق, آپ میں انسانیت, آپ میں وہ شعور آئے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور یہ شعور کس نے دینا ہے؟ معلم نے دینا ہے. گویا معلم ایک اسٹوڈنٹ کو اپناتا ہے, اسے بتاتا ہے, اسے سکھاتا ہے, اور پھر اسے بنا کے چھوڑتا ہے. کیا بات ہے. گویا وہ ماں باپ کے ذریعے زمین پر تو آیا ہے, معلم اسے عرش تک لے جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. معلم پوری نیشن کا بلڈر ہے, آرکیٹیکٹ ہے. صحیح. اگر وہ درست طریقے سے اپنا کام کرتا ہے تو اس نے بچوں کو نہیں بلکہ پوری قوم کو بنا ڈالا. کیا بات ہے. اس لیے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. جب منصب بڑا ہوتا ہے تو فرائض اور ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس معلم کی چونکہ ایک اہمیت ہے کہ اس نے بچوں کو بنانا ہے, تو اس بنانے کے دوران اس کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے, اس کا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ جن بچوں کو بنا رہا ہے ان میں رنگ, نسل, زبان, اس کی تمیز کیے بنا وہ ان کو اس مضمون میں بھی مہارت دے جو مضمون وہ پڑھا رہا ہے. اور اپنی اس شخصیت کے ذریعے, ایک ہوتا ہے نا کہ ویسے آپ جیسے بھی انسان ہیں, مگر جب آپ معلم بن گئے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب آپ بچوں کے آئیڈیل ہیں. بچے سب سے پہلے رول ماڈلز میں اپنے والدین کے بعد اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں. وہ جیسا ٹیچر ہوتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ کو یہ منصب ملا ہے کہ آپ باقاعدہ اس علم سے, اس تعلیم سے وابستہ ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کو اپنا کریکٹر, اپنا ظرف اتنا بلند رکھنا ہے. اس کے لیے آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہمیشہ محنت کی عادت رہنی چاہیے تاکہ آپ نئے مضامین کو, بدلتے ہوئے چینجز کو سیکھ سکیں. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے معلم وہ کردار ادا نہیں کر رہے. ہم آج شکار ہیں اس بات کا کہ ہم پستی میں جا رہے ہیں, زوال میں جا رہے ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ معلمین کا وہ کردار ہے جو وہ انہیں کلاس روم میں ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان میں ایک تو اپنے ٹاپکس پر, اپنے مضامین پر ہر روز چینجز کے ساتھ وہ اس میں اپ ڈیٹ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو اپنائیں, انہیں اپنا بنائیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس رومز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جاتا ہے ٹیچر اور جسٹ انفارمیشن دے کے باہر نکل آتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, چونکہ اس معلم نے ان کی سیرت اور ان کی کردار کو بنانا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان کو اپنا لے, اپنے بچوں کی طرح سمجھے گا تو انہیں سکھائے گا بھی, ان کی سیرت اور کردار کو بنائے گا بھی صحیح. پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک انہوں نے بھی حوالہ دیا, جیسے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اسی مضمون کو آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں بیان ہوا, اسی مضمون کو سورہ جمعہ میں بیان ہوا, اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
منہم یتلو علیہم آیاتنا. آپ دیکھیے تو اصل منبع جو ہے علم کا وہ قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. اس لیے آغاز وہاں سے ہوتا ہے مومنین کا, اہل ایمان کا, کہ علم انہیں کہاں سے ملے گا. سب سے پہلے قرآن سے رجوع کریں, صاحب قرآن کے ساتھ, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہی اس لیے گیا, فی الامیین ان پڑھوں میں بھیجا گیا. کس لیے بھیجا گیا؟ یتلو علیہم آیاتنا, تاکہ اس قرآن سے انہیں جوڑ دیں, ان آیات کے ذریعے وہ تلاوت فرماتے وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفوس کو پاک کر دیں. جو ہم نے کہا کہ سیرت و کردار کی تعمیر یہی تو اصل علم ہے, اور ایک معلم کا یہ کام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر چلتے ہوئے کہ وہ انہیں قرآن سے جوڑے, وہ انہیں ان کی سیرت و کردار کو بنائے. پھر اس کے بعد آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم. یعنی اب تک جو بات ہماری سمجھ میں آئی کہ معلم جو ہے وہ طالب علم کی کردار سازی کرتا ہے, اس کو ایک معاشرے میں بھی بہتر انسان بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے, اور آپس میں دونوں کا تعلق اتنا مربوط, اتنا مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ اس جو طالب علم ہے وہ استاد کو اپنے لیے ایک رول ماڈل محسوس کر سکے اور ویسا ہی بننے کی کوشش کریں. تو آپس میں تعلق کو بھی مربوط اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ماہر عمرانیات نے معاشرے میں دو قسم کے جو تعلیمی ذرائع ہیں, ایک تو رسمی تعلیمی ادارے اور پھر غیر رسمی تعلیمی ادارے, ان دونوں کی کچھ آپ وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم بیسک جو ہم نے بات ابھی کی ہے کہ وہ زندگی کے لیے اور دنیا آخرت, اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے بات کرتے ہیں الحمدللہ تو ہمارا نقطہ نظر اور وسیع ہے. ہم کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں جو نجات کا ذریعہ ہے یا کامیابی کی ضمانت ہے وہ علم یا تعلیم ہے. اب وہ علم یا تعلیم, شعور, آگاہی اس کو کہہ لیجئے, اس کو ایجوکیشن کہہ لیں, مختلف نام اس کو ہم نے دے دیے, یہ ہمیں حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ تو جیسے آپ نے ماہر عمرانیات کا کانسیپٹ دیا ہے, تو انہوں نے اس کو دو میڈیم میں, بلکہ بعض اوقات 3 میڈیم میں اس کو تقسیم کر دیا, جس کو ہم نے کہا کہ رسمی تعلیم یعنی فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر پری ارینج جو ایک ادارہ ہو, کوئی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, یعنی وہاں ادارہ ہوگا, کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, وہاں پر کریکولم ہوگا, سلیبس ہوگا, اسیسمنٹ, ٹیسٹ, ایگزام کی صورت میں جس طرح سے بھی کیے جائیں گے, باقاعدہ پڑھانے کے لیے کوالیفائڈ ٹیچرز اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ مقرر کیے جائیں گے. یعنی جگہ کا تعین ہے, وقت کا تعین ہے, ہر چیز. اب اس کی اگزامپل آسان لفظوں میں جو ہمارے اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں اور دیگر مدارس وغیرہ جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے, یہاں پر بچہ ایک فارمل ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اور ایک لگا بندھا اس کا جو سلیبس ہے وہ موجود ہے. یہاں سے اس نے بہت کچھ سیکھا, لیکن اس کے علاوہ بھی اب وہ کتنے گھنٹے ان اداروں میں گزارتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ چند گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے ہوتے ہیں. مگر لرننگ کا پروسیس جو ہے, جب تک انسان بیدار ہے, ایون نیند میں بھی خوابوں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, لیکن چلیے ہم نیند سے ہٹ جاتے ہیں, تو جب تک وہ بیدار ہے انفیکٹ وہ سیکھتا ہی رہتا ہے. اب وہ باقی کا کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ ہے غیر رسمی تعلیمی جو ہمارا نظام ہے. وہ کیا ہے انفارمل؟ وہ ہمارے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے نیبرز بھی ہو سکتے ہیں, یعنی ہمسایوں سے بھی سیکھتا ہے, گھر آنے جانے والوں سے بھی سیکھتا ہے, خود کہیں جاتا ہے, ایون کہیں شاپنگ پہ بھی جا رہے ہیں, شاپ کیپر سے, وہاں ملنے والے لوگوں سے, راستے سے, ہمارے اعتراف میں ہر شخص. اچھا, وہاں سے بھی وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر دونوں طرح سیکھ رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہمارا تو خیر بچپن میں سمجھتی ہوں ہم بلیسڈ تھے, خوش قسمت تھے, ہمیں تو چلتے پھرتے لوگ بھی سمجھاتے تھے اور ہم سمجھتے تھے اور سیکھتے تھے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھانا, آداب سکھانا. ایک بچہ خود بھی لرن کر رہا ہوتا ہے, تو وہ شعوری طور پر بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. کسی نے اس کے سامنے کوئی غلط بات کی, اس نے فوراً ریئلائز کیا کہ یہ غلط تھا. کسی نے کچھ اچھا کیا, اس نے ریئلائز کیا کہ یہ اچھی چیز تھی. تو یہ تمام ادارے, اور ایک جو نان فارمل کہا گیا وہ مثلاً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ٹریننگز ہیں جہاں پہ دی جا, مارشل آرٹ کی ٹریننگ ہے, دیگر ایکٹیویٹیز ہیں, سوئمنگ ہے, مقاصد ہیں, ٹیوشن سینٹر ہیں, کوچنگ سینٹر ہیں, آن لائن انسٹیٹیوٹس ہیں. تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ بچہ بٹا ہوا ہے رسمی اور غیر رسمی اور نان جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے اس میں. اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو سب سے پہلی درس گاہ ہے وہ انفارمل جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے وہ
ماں کی گود ہے. گود ہے بے شک. تو ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اعتراف سے، اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. اور خود انسان اپنے اندر سے جو 5 سینسز اللہ نے اس کو، جن کو ہم خواص خمسہ کہتے ہیں، عطا کیا ہے، تو اس کا لرننگ پروسیس، اسی لیے تو فرمایا مہد سے لحد تک. بے شک. پیارے آقا فرما رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہد سے لحد تک تم سیکھو. اب مہد سے لحد تک مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسٹیٹیوشن جوائن کیے رکھو، جی. مگر یہ کہ آپ ہر روز سیکھتے ہیں. اور جب آپ سے کوئی پوچھنے آتا تھا، حضرت عبداللہ بن معبد جب پوچھنے کے لیے تشریف لائے کچھ، تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو. تو یہ جو دل یہاں پر ہے، یہ بھی ایک بہترین ٹیچر ہے. وقت ایک بہترین ٹیچر ہے. یہ سب ہم خود بھی سیکھتے ہیں، اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بہت سی اچھی بری، اکیڈیمک ہو، مذہبی معاملات ہوں، ہماری صحت سے متعلق معاملات ہوں، ہمارے کاروبار سے متعلق معاملات ہوں، یہ تمام کی تمام تعلیمات ڈیلی انسان اپنے فارمل اور انفارمل انسٹیٹیوشن سے حاصل کرتا رہتا ہے. اور یہی سلسلہ اس کا ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے حصول علم ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور انسان ہمیشہ ہی طفل مکتب رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہی اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. کبھی بھی وہ مکمل نہیں ہو پاتا کہ وہ سمجھے کہ میری یہ تعلیم کمپلیٹ ہو گئی ہے. لرننگ کا پروسیس تا حیات جاری رہتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم کسی درسگاہ میں جا کے باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم دن رات جو بھی کام کریں یا جن سے بھی ملاقات کریں یا جہاں جہاں آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور اس سے بہت کچھ ایزیوم کرتے ہیں، اس سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنے ہی اندر صحیح اور غلط کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ مزید گفتگو کا آغاز کریں گے. جناب معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوالات میرے پاس موجود ہیں. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے. آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس بزم میں. سب سے پہلے تشریف فرمائیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ. امتیاز آپا، جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور اس پر ہم ظاہر بچے بھی ہمارے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، کلاسز بھی دے رہے ہیں، اور انفارمیشن کی ایک بھرمار ہے انٹرنیٹ پر اب. اور یہ جو ہے چیز ہر ایک کی دسترس میں بھی ہے، ظاہر ہے ہر شخص ایک استعمال بھی کر رہا ہے. تو وہ کون سے علوم ہیں، میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، یا وہ کون سے علوم ہیں جو بے فائدہ ہیں، یعنی علم نافع اور علم غیر نافع. آپ دونوں کی وضاحت فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیے، بات چل رہی تھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی وہ کہی بات کہ ہم سیکھتے ہیں، سیکھنے کا عمل ہر لمحہ ہے جاری رہتا تو ہے. میں اس میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں، ایک تو گھر ہے کہ اس کے وہاں سے وہ سیکھتا ہے، ساتھ ہماری مساجد بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں اس کی شخصیت کو بنانے کے لیے. جو 5 ٹائم جا رہے ہیں، اگر اس کے والد جا رہے ہیں تو بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اس سے، اور اللہ کی بارگاہ سے ملانا، چونکہ یہ اصل مقصد ہے علم کا. بے شک. پھر آپ دیکھیں تو ہماری خانقاہیں ہیں اور ہمارے اجتماعات ہیں، یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں. بالکل. تو ہمیں ان سے ان کو دور نہیں کرنا، بلکہ اس مؤثر ذریعے کو استعمال کرنا ہے بچے کی شخصیت کو بنانے کے لیے. اب آپ نے بات کی کہ انٹرنیٹ کا چونکہ دور آ چکا ہے اور جس طرح سے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. دیکھیں، احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم 2 طرح کے ہیں. ایک علم الادیان کو، جسے اخلاقیات، اقدار، مذہب اور اس کا جو اوریجنل اس کی شخصیت کو جو بنا دے، جو اس کو اوریجنلی فائدہ مند دے، کیونکہ دنیاوی فائدے جتنے بھی ہیں وہ عارضی ہیں. اصل فائدہ وہ ہے کہ جس نے اس آخری زندگی کو سنوار لیا، دائمی زندگی کو سنوار لیا. اور دوسری قسم جو انہوں نے کہی وہ علم الابدان سے مراد وہ تمام علوم ہیں کہ جن سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، انسان کو ذاتی فائدہ بھی پہنچتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس پورے معاشرے اور اس سوسائٹی، اس قوم اور اس ملک کو فائدہ پہنچتا ہے. جس میں آپ دیکھیں تو ہمارے سارے فنون آتے ہیں، اسی میں ہمارے علم، زراعت کا علم، تجارت کا علم، صنعت و حرفت کا علم، اور سارے جتنے پیشے ہیں جو جائز ہیں وہ سارے کے سارے اس علم الابدان کی زمرے میں آتے ہیں. صحیح ہے. علم نافع کی آپ تعریف کہیں تو
ہر وہ علم نافع ہے کہ جو انسان کے قلب کو منور کر دے. کیا بات ہے، ہر وہ سبحان اللہ، علم جو سبحان اسے دائمی فائدہ دے، جو اسے ابدی فائدہ پہنچائے، جس کا فائدہ محدود اور عارضی نہ ہو. ہر وہ علم جو اس کی سیرت اور کردار کی تعمیر کرتا ہے. ہر وہ علم جو اسے اللہ کی پہچان دیتا ہے. سبحان ہر اللہ، وہ علم سبحان جو اسے اللہ. حقیقت تک رسائی میں مددگار ثابت ہو. وہ سارے علوم نافع علوم کہلائیں گے. اور آپ دیکھیں تو ہمیں دعا بھی سکھائی گئی. مسنون دعاؤں میں آتا ہے اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دے، جو فائدہ دے. یہ اسی علم نافع کی بات ہو رہی ہے کہ جو انسان کو انسان بنا دے. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو اس علم سے پناہ مانگی گئی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ وہ علم جو مجھے نفع نہیں دے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما. تو علم وہی ہے کہ جو آپ درست نیت کے ساتھ آپ حاصل کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے کردار کو بنا دے اور آپ کو رب کی پہچان عطا فرما دے. بالکل صحیح. تو یہ میں نے علوم کی قسمیں وہ بتائی. علم غیر نافع، اب آپ دیکھیں بالکل اس کے اپوزٹ چلے جائیں کہ وہ علوم جو نہ آپ کے قلب کو منور کریں، نہ آپ کی سیرت و کردار کو بنائے، نہ آپ کی اس قوم کو، اس ملک کو، اس خاندان کو فائدہ پہنچائے. وہ جسٹ کہیں آپ یہ بھی سمجھیں کہ جو آپ کے عارضی اور ناپائیدار فائدے کے لیے ہو، وہ حقیقت میں علم نافع نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے. میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گی کہ آپ دیکھیں اگر کوئی سیکھتا ہے کہ چوری کیسے کرنا ہے تو وہ اس کے لیے بے فائدہ ہے. اسی طرح ڈاکے ڈالنے کے طریقے، قتل کرنے کے طریقے، اگر اس کو کوئی عارضی فائدہ بھی ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، انسانیت کا بھی نقصان کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی کالا جادو سیکھتا ہے تو ظاہراً تو وہ کہے کہ میں تو بڑا علم سیکھ رہا ہوں. نہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ علم غیر نافع ہے جس سے اس کی ذات کو بھی نقصان پہنچے گا، معاشرے کو بھی نقصان پہنچے گا. پھر اسی طرح سے وہ علوم جو متروک ہو چکے ہیں، جن کا اب ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ دیکھیں تو آپ ڈیلی کی چینجز آ رہی ہے. 15-20 سال میں بہت ہم انٹرنیٹ میں اور اس میں بہت آگے چلے گئے. اور اب اگر کوئی وہ پرانے وہ شروع میں آئے تھے کمپیوٹر تو کارڈ پنچنگ، فلاپی ڈسک، اب کوئی اس پہ وقت ضائع کر رہا ہے تو وقت بھی ضائع کر رہا ہے، محنت بھی ضائع کر رہا ہے، پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے. تو اسے چاہیے کہ ان علوم کو سیکھے جو زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو پہلے لوگ چمڑا کو خشک کرتے تھے، اس پہ لکھائی کا کام کرتے تھے. یا اب شروع میں جائیں تو میپ ریڈنگ آتی تھی، اب تو وہ جی پی ایس آ گیا ہے. تو اب ان علوم کا فائدہ نہیں ہے. تو ایک یعنی لائن جو ہے علم وہ clear حاصل ہونی کریں جو آپ کے لیے نفع بخش ہو، جو آپ کے لیے فائدے مند ہو، آپ کے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. زنیرہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں اگر کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو ارشاد فرمائیے گا علم نافع اور غیر نافع کے تعلق سے. اور پھر ہماری جو بہنیں، مائیں بہنیں، بچے بچیاں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام بھی دیجیے گا، فرمائیے گا. جی دیکھیے، علم جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی اویئرنیس، آگاہی، شعور، صحیح. اور بذات خود جو علوم ہیں سب کی بات نہیں کر رہے. آج کل تو عجیب خرافات بھی آ گئی ہیں جس کو ہم علم سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے. جنرلی ہر معلومات اچھی ہے. اور ایون جیسے امتیاز صاحبہ نے فرمایا کہ بری چیز کو سیکھنا، جاننا. میں نے چونکہ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں جی، تو کرمنالوجی اور یہ سب چیزیں پڑھی ہیں، تو میں سوچتی ہوں اس کو بھی آپ اگر اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ مجھے پتا چلے کہ کرائم کس طرح سے اٹیمپٹ کیے جا سکتے ہیں، تو کرمنل تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، انویسٹیگیشن میں آسانی ہوگی. یہاں پر نیت اگر اور مقصد جائز ہے تو اس کی گنجائش نکل آئی. دوسری طرف دین کا علم جس کو ہم سمجھتے ہیں، بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں دین کا علم علم نافع ہے، اور غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ اس کو اس ڈیفینیشن میں لیتے ہیں کہ وہ غیر نافع ہے. ان فیکٹ دین کا علم بھی غیر نافع ہے اگر اس نے آپ کی شخصیت میں تبدیلی پیدا نہیں کی. صحیح. اور کیا خوب ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ. تو بات یہ ہے کہ ہر وہ، چاہے میں
کتنا بھی دینی علم حاصل کر لوں اور کتنی بھی میں معرفت حاصل کر لوں علم کے حساب سے، تو تعلیم حاصل کرنا آپ کی انفارمیشن ہے، لیکن آپ تعلیم یافتہ تب بنتے ہیں یا علم نافع وہ تب بنتا ہے جب آپ اس کا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اگر اچھی تعلیم حاصل کی اور اس کی پریکٹس نہیں کی تو وہ خود بخود غیر نافع ہو گئی. بے شک بے شک، بلا شک. میسج آپ ارشاد فرما دیجیے. میسج میرا یہی ہے کہ سیکھنے کو دیکھیے، معلومات جیسے معلومات کا انسائکلوپیڈیا بننے سے فائدہ نہیں ہے. تھوڑا پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں، مگر اس پر عمل کریں. اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذہنوں پر نجاست کو مسلط فرما دیتے. اللہ اکبر. امتیاز آپا، میں چاہوں گی کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ مطالعہ بھی وسیع ہے، ایک تجربہ بھی ہے، علم سیکھنے کا بھی، سکھانے کا بھی ماشاءاللہ، ہمارے لیے اس حوالے سے آپ قابل احترام بھی ہیں. کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری بہنوں کو؟ دیکھیں زینب، ہم معاشرے میں جائیں تو اب بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ ہم نے ماسٹرز کر لیا ہے، ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے. تو علم وہ ہے جو آپ کی شخصیت، آپ کا کردار بتائے. ڈگری نہ وہ بتانی جو پڑے کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے کیا ہیں، بات ہے. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو ڈگریاں جو سریا ڈال رہی ہیں نا گردنوں میں، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جب پھل لگتا ہے درخت پہ تو پھل جھکا دیتا ہے ٹہنیوں کو. تو وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ شخصیت میں وہ خدمت خلق کا جذبہ آئے، وہ نفع بخشی آئے، وہ ہمدردی آئے، وہ غمخواری آئے، وہ کردار آئے جو بول کر بتائے کہ ہاں یہ پڑھا لکھا شخص ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ. موضوع اس قدر حسین ہے، اس قدر خوبصورت، اور ہمیں سیکھنے اور سکھانے پر اکسا رہا ہے. مزید اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج اس پروگرام کا یہ آپ پہلا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بھی اس موضوع کو جاری رکھیں گے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ بس جو بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ علم آپ حاصل کریں، اس کو اپنے کردار میں یقینی طور پر جو مثبت تبدیلی جیسے کہتے ہیں نا، اپنے کردار میں وہ لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ واقعی طور پر آپ کو کوئی دیکھے تو آپ کو دیکھ کر یہ احساس ہو کہ کوئی صاحب علم ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کی تربیت کسی اچھے معلم نے کی ہے، جس کی تربیت کسی اچھے والدین نے کی ہے، یا کسی اچھے والدین کی اولاد ہے. تو یہ ضرور ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی باہر جاتا ہے تو اس کا پورا پس منظر اس کے ساتھ جاتا ہے. وہ اکیلا اپنے نمائندگی نہیں کرتا، بلکہ اپنے پورے خاندان کی، پورے معاشرے کی، وطن کی، ملت کی، قوم کی، سب کی وہ رہنمائی کرتا ہے. سب کا وہ جو ایک چیز ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ آپ کا خاندانی پس منظر بھی جا رہا ہوتا ہے. تو نمائندگی کیجئے، اچھے کردار کا مظاہرہ کیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.